سے بھی عمل ہونا. اب یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اور وہ آج کل کے زمانے کی ایک عام محاورے کی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام پر برا وقت آ گیا ہے، اسلام ضعیف ہو گیا ہے، اسلام کمزور ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک بزرگ نے، بہت بڑے بزرگ، اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک تقریر میں تھا، اس میں ایک ساتھ تقریر کر رہے تھے کہ اب اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک تقریر میں تھا. اس تقریر میں ایک مولوی صاحب واز کر رہے تھے. اس واز میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی مثال بیوہ عورت کی سی ہے کہ جس کا شوہر مر جائے اس کی کفالت پھر دوسرے کرتے، اور پھر یہ کہا کہ اسلام کو حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد چندے کی درخواست ہو گئی. سمجھا؟ تو یہ حضرت فرماتے ہیں، اور نام ہی کیوں نہ لے دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وقت بہت بری لگی. جب میری تقریر کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ غلط ہے اور بہت غلط ہے. اسلام نہ بیوہ ہے، اسلام نہ کمزور ہے، اسلام پر کوئی برا وقت، اسلام پر برا وقت نہیں آیا، برے لوگ آئے. سمجھا؟ تو اسلام جیسا تھا ویسا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک رہنے والا ہے. تم رد میں ہو گئے ہو، یہ الفاظ استعمال کیے کہ تمہیں اپنی کمزوری کو تم اسلام کی کمزوری بتا دو. تو بات اسلام کمزور نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس کیا چیز کمزور ہوئی؟ یہاں ایک اور بات سمجھیے. الحمدللہ بعض باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، ظاہر ہے دوسروں کو بھی ہوگا. اب یہ سوال یہ ہے، کمزور کیا ہوا؟ اسلام کی حالت تو خراب ہے، ظاہر ہے نظر آ رہی ہے کہ عالم اسلام سارا اس وقت بہت مغلوب ہے کفر کے مقابلے میں. مسلمان بہت زیادہ غلامی میں مبتلا ہے، مسلمانوں کو حکمران غلامی میں مبتلا ہے. تو آخر میں یہ کیا ہے؟ پھر یہ کہنا کیسے صحیح نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں ایک بات سمجھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اسلام کا اظہار اور دوسرا اسلام کی حقیقت. اسلام کیا ہے؟ کوئی الگ سے بت ہے، کوئی الگ سے عمارت کا نام ہے، الگ سے کسی اور وجود کا نام ہے. اسلام تو آپ کی صفت ہے بھائی. اسلام جس طرح اللہ کی صفت کلام ہے، رزاقیت ہے، خالقیت ہے، اسی طرح اسلام آپ کی صفت ہے. اب جیسے آپ ہوں گے ایسا اسلام ہوگا، اس کا اظہار ویسا ہی ہوگا اسلام کا. ظہور کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی حقیقت کی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے اس پر یہ اشکال وارد ہوتا تھا کہ اسلام کمزور تو ہو رہا نظر آ رہا، تو اسلام کا اظہار کمزور ہو. اب اگر آپ کفار کے لباس پہن کر، داڑیاں منڈا کر، ٹخروں سے یہ ساری یہ باتیں وہ کہہ رہا ہوں جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا آج کل، سمجھا؟ جو حرام ہے اور صحیح حرام، صحیح حرام، ٹخلوں سے نیچے پائجامے پہن کر یا لباس لٹکا کر، اور اس کے اپنی زبان سے نفرت کر کے، اپنی رسوم میں کفار کی نقل کر کے، اپنے گھر میں دوسرے ممالک کے مذہبی پروگرام اور ان کے ڈرامے دیکھ کر، پھر اگر نماز پڑھ کے تم یہ سمجھتے ہو ہم اسلام کو تقویت پہنچا رہے ہیں تو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو. اتنا عظیم دھوکہ ہے یہ کہ کوئی حد و حساب نہیں. یہ تم بھی کر رہے ہو، تم اپنی شکل نہیں تمہیں آئینے میں نظر آتی، اس وجہ سے تم نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری خرابی ہے. اسلام پر جو ہے، اسلام کی حفاظت کہیں اس طرح ہوا کرتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کشمیریوں کی چل رہی ہے آج کل جو تحریک کا،
شکایت نہیں کر رہا، بہت ہمت سے کام لے رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اسلام کے نام پر، وہ اپنے وطن کے نام پر تو کر رہے، اگر اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر کر رہے ہوتے تو پھر یہ بات چیزیں وہ نہ ہوتی جو سامنے آ رہی. سمجھا؟ وہ وطن کے لیے کر رہے ہیں، ظلم سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. میں عرض کروں کہ یہ کشمیر کے لوگ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، ان بڑی طاقت سے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن لباس دیکھیے ان کے گاڑی منڈے دیکھیے، یہاں چلو کشمیر میں تو پھر بھی نظر آ جائیں گے کچھ اچھے ایسے لباس کے جو آپ کو وہ نہ ہو. میں جس وقت اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا، آپ کے علم میں جب وہ دیکھتا تھا ٹی وی پر، تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں سے یہودی کون ہے اور مسلمان کون کس سے لڑ رہا. سمجھے آپ؟ تو جب اسلام ہماری صفت ہے اور ہم اپنی صفت میں کمزور ہو رہے ہیں، تو اسلام تو کمزور نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے اسلام کا اظہار کمزور ہو رہا ہے. جب کوئی دوسرا آدمی ایسے شخص کو ڈکیتیاں مارتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، دوسرے جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کاروبار میں دھوکہ دیتے ہوئے ایک غیر مسلم دیکھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے. سمجھا؟ اسلام کا اظہار یاد کر لیجئے کہ اسلام کے اصل حقیقت کو اگر خدمت اسلام کی کرنی ہے تو یاد رکھیے یہ ایک ایسا مسلمہ ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، کہ اسلام کی خدمت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلیں، کفار کی مشابہت کو ختم کریں، ان کے لباس کو چھوڑیں، ان کی زبان کو چھوڑیں. اب مسلمان بن کے دکھائے کہ اسلام یہ ہے. یہاں ایک واقعہ چھوٹا سا کر دوں، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی عرض کر دوں کہ جس وقت رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر انہوں نے تو وہ تربیت کی صحابہ اکرام کی کہ ایسی تربیت کر کسی انسانیت کے کسی گروہ کی ہو ہی نہیں سکی. اس کے بعد زمانہ آیا صحابہ. خالد بن ولید کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک دربار میں سفیر بنا کر بھیجے گئے. جب دربار میں پہنچے وہی اپنا لباس جو عربوں کا تھا، ظاہر میں سفر کر کے گئے تھے تو بالوں میں